بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا سبق ہے المصرف، اخیراً 72 نمبر سبق ہے، تعلیلات ہے۔ تعلیل میں سے قل اور قلنا دونوں امر کی صیغے ہیں۔ پہلے قل کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ قل یہ ہمیشہ ہم کس سے بناتے ہیں؟ امر کا صیغہ ہم بناتے ہیں مضارع معروف سے، تقول سے، تقول سے۔ تقول اصل میں کیا ہے؟ اس سے پھر آپ بن گیا تقولو، تقولو بن گیا، یہ بن گیا۔ لیکن جب ہم تقولو سے بناتے ہیں، یہاں پر جو تعلیل ہے یہ تقولو کے اعتبار سے ہے، تقولو کے اعتبار سے ہے۔ لیکن ہم یہ جب بناتے ہیں تو یہ تقولو سے بناتے ہیں۔ تقولو سے بنائیں گے تو تقولو سے بنانے کا قاعدہ ایک تو یہ ہے کہ ہم تقولو سے بنا دیں، ایک تقولو سے بنا دیں۔ تقولو سے جب بنا دیں گے تقولو سے، تو سب سے پہلے دو کام ہم کرنا ہے، حرف علت کو گرانا ہے اور آخر میں ساکن کرنا ہے۔ پھر دیکھ لیں گے کہ فا کلمہ یہ متحرک ہے یا ساکن۔ اگر متحرک ہے تو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے، اگر ساکن ہے تو اس کے شروع میں حمزہ وصلی لگا دیں گے، لیکن یہ متحرک ہے تو اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا۔ اب یہاں پر دو ساکن جمع ہو گئے، واو اور لام، تو واو کو گرا دیا تو بن گیا قل۔ اگر ہم نے یہ تقولو سے بنانا ہے، اگر تقولو سے بنانا ہے، تقولو تفعلو، تفعلو سے، تفعلو سے بنانا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو گرانا ہے اور آخر میں ساکن کرنا ہے۔ تو تقولو کیا کریں گے؟ اس کے تقولو کے ساتھ قاف ساکن رہ گیا، یہ علامت ہم نے گرا دی اس سے، اور واو جو ہے اس پر ضمہ ہے اور لام کو ساکن کر دیا، لام کو ساکن کر دیا۔ ابھی یہاں پر واو پر ضمہ ہے، ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، تو یہاں پر او قول بن گیا، اس لیے کہ یہ ساکن ہے اور یہ قاف پر ضمہ ہے تو او قول بن گیا۔ تو او قول ابھی واو پر ضمہ ہے، ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، تو یہ ضمہ کو ہم نے منتقل کیا قاف کی طرف، تو بن گیا او قولو، او قول بن گیا، او قول۔ واو یہاں پر اجتماعی ساکنین کی وجہ سے واو کو گرا دیا تو بن گیا او قول۔ اور حمزہ وصلی ہم کہاں پر لاتے ہیں؟ حمزہ وصلی ہم واو پر لاتے ہیں کہ جب یہ فا کلمہ ساکن ہو، تو اس کو بھی گرا دیا تو رہ گیا قول۔ لیکن اگر اس کو تقولو سے بنا دیں، تقولو سے، تو پھر یہ حمزہ وصلی لگانا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ فا کلمہ ساکن ہے متحرک ہے۔ اگر فا کلمہ ساکن ہے، فا کلمہ ساکن ہے تو ہمارا حمزہ وصلی جاتے ہیں، اگر فا کلمہ ساکن نہیں ہے تو ہم فا کلمہ متحرک ہے تو ہم اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیتے ہیں، اور پھر اجتماعی ساکنین کی وجہ سے واو کو گرا دیا تو رہ گیا قول۔ یہ تو ہو گئی اصل میں او قولتا، او قولتا۔ واو کا ضمہ نقل کرنے کے بعد، واو کا ضمہ، یہ ضمہ جو ہے یہ قاف کی طرف نقل کیا، قاف کی طرف، تو یہ بن گیا اس طرح او قول، تو او قول بن گیا۔ واو کو گرا دیا، واو کو کیوں گرا دیا؟ اس لیے کہ اجتماعی ساکنین کا یہ دو ساکن جمع ہو گئے، واو کو گرا۔ اب فا کلمہ متحرک ہونے کی وجہ سے جب واو کی حرکت ما قبل کو دے دی تو یہ متحرک ہو گیا، تو حمزہ وصل کی ضرورت نہیں رہی۔ حمزہ وصل کیوں لاتے ہیں؟ کہ سکون سے ابتدا نہیں ہو سکتے، تو اس لیے ہم حمزہ وصلی لاتے ہیں۔ جب حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں رہی تو اس کو گرا دیا، تو اس کو بھی گرا دیا تو کیا رہ گیا؟ قلنا، قل رہ گیا۔ کیا رہ گیا؟ قل رہ گیا۔ تعلیل میں نے دونوں طرح ذکر کیے ہیں، تقولو سے بھی ذکر کیے اور تقولو سے اگر بنانا ہے تو بھی ذکر کر دی۔ یہاں پر جو لکھا ہے وہ تقولو سے بنا دیا ہے، تو اس وجہ سے میں نے یہ بھی ذکر کر دیا اور یہ بھی ذکر کر دی۔ قلنا امر کا صیغہ ہے، اصل میں اب قولنا ہے، او قولنا۔ اور او قولنا جو ہے، او قولنا، ابھی یہاں پر قاف پر ضمہ ہے، ما قبل حرف صحیح ساکن ہے، تو اس کے ضمے کو ہم نے اٹھا دیا اور قاف کو دے دیا تو بن گیا
او او لام بھی ساکن نون بھی ساکن، تو اس نون کو ہم نے گرا دیا تو رہ گیا او قل نہ. اور جب یہ فا کلمہ قاف جو ہے یہ متحرک ہو گئی تو حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں رہی، اس کو بھی ہم نے گرا دیا، رہ گیا قلنا قلنا. اور یہ قلنا جو ہے پچھلے سبق میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قال قالا قالو قالت قالتا قلنا، ایک ہے جمع مؤنث غائب ماضی معروف میں، ایک ہے ماضی مجہول میں جمع مؤنث غائب، اور یہاں پر امر حاضر جمع مؤنث. ان تینوں کے صیغے قلنا ہے، لیکن معروف کا قلنا کس سے بنا ہے؟ قا قول قول نہ سے بنا ہے، اور یہ قولنا سے بنا ہے، اور یہ قولنا سے بنا ہے. تو اصل صیغے الگ الگ ہے اور قلنا سب ایک جیسے ہے. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ